بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امریکہ میں جب ٹرین کا ٹریک بنایا جا رہا تھا تو اس وقت وہاں پہ ایک شخص کام کرتا تھا جس کا نام تھا فینس گیج۔ فینس گیج ایک بڑا محنتی شخص تھا۔ اس کی عمر 24 ایئرس تھی، جو 20 سال کا ایک نوجوان، اور بہت اچھے طریقے سے کام کرتا تھا، بڑی پلاننگ سے کام کرتا تھا۔ اور اسی دوران اس کا کام یہ تھا کہ وہاں سے پہاڑ کاٹ کے تو اس ٹریک بنا رہے تھے ٹرین کا، تو اس کے دوران وہ سوراخ کرتا تھا، اور سوراخ کے بعد نیچے بارود رکھتا تھا، اس کے راڈ رکھتا تھا، ٹمپنگ راڈ۔ تو وہ ٹمپنگ راڈ رکھنے کے بعد پھر دور جا کے اس کو بلاسٹ کرتے تھے، اور راستہ بنانے کے لیے یہ انہوں نے کام کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ اسی طرح وہ کام کرتے ہوئے راڈ ڈال کے جا رہا تھا کہ سپارک ہوا، اور وہاں سے وہ ایک دھماکہ ہوا، جس کی وجہ سے وہ اس کی زد میں آ گیا۔ فینس گیج جو ہے نا اس کے زد میں آیا، اور وہ جو راڈ تھا اس کی آنکھ سے نکلا، اور دماغ آنکھ کے درمیان سے جو دماغ سے نکل کے اس کو کہیں دور میٹر دور جا کے وہ گرا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ فینس گیج پورے ہوش حواس میں تھا، اور گرا نہیں تھا بلکہ کھڑا تھا اتنے بڑے دھماکے کے بعد بھی۔ تو ہم فینس گیج کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جب پہلے تھا بڑا محنتی تھا، بڑا ہی پلانر تھا، بڑا اچھی پلاننگ کرتا تھا، بڑا ہی خوشگوار موڈ میں رہتا تھا، لوگوں کے درمیان رہتا تھا، بہت ہی ٹھنڈے مزاج کا آدمی تھا۔ تو اس واقعے کے بعد جب لوگوں نے شور مچایا، لوگوں نے اس کو ایک دم ہاسپٹل لے گئے۔ ہاسپٹل لے کے جانے کے بعد اس کی وہاں سے فنگس نے بھی حملہ کیا، اور پھر اس کے علاج کر لیا گیا۔ 3 مہینے کے بعد وہ بیڈ پہ رہا، اور 3 مہینے بعد علاج کے بعد ہاسپٹل سے وہ آیا، ٹھیک ہو کے آ گیا۔ اس کے بعد پھر اس کا جو دوبارہ جاب میں، اور اس کا جو رویہ تھا، پہلے رویہ اچھا تھا لیکن اب رویہ اس کا سخت ہو گیا، موڈ جو ہے نا بہت سخت ہونے لگا، اور لوگوں سے ملنا کم شروع کر دیا، اور اس کا موڈ بہت سخت رویہ اس کا، اور اس کے اندر بہت ہی سخت دوسروں کے لیے جو ایک سوشل ہوتا تھا۔ تو اس کے رویے میں اس نے بعد میں جاب چھوڑ کے چلا گیا، اور یعنی 36 سال میں ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا تھا۔ اور اس کا دماغ میوزیم میں موجود ہے، اور اس کو نیورو سائنس کے سائنٹسٹ نے بہت تحقیق کی اور اس کے جاننے کی کوشش کی ہے کہ ایک شخص جو ہے، اور اس کے سامنے والا جو پری فرنٹل کورٹیکس ہے، یہاں سے اس کا جو ہے نا راڈ نکلا تھا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ آہستہ آہستہ وہ جو ہے نا گیا، دوبارہ وہ اس کا رویہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ بہت اچھا تھا، اس کا رویہ پلیزنٹ موڈ میں رہتا تھا، پلاننگ کرتا تھا، دوبارہ اس کا جو ہے نا رویہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے دماغ میں نیورو سائنس نے ایک بہت بڑا پلاننگ، اور اس کے بعد جو ہے ایک حادثہ۔ تو یہ دیکھا کہ یہ جو ہمارا سامنے والا دماغ ہوتا ہے، پری فرنٹل کورٹیکس، یہ ہمارا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ باقی جانوروں کی نسبت یہ ہمارا دماغ بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہی دماغ جو ہمارا ہے سوچنے، سمجھنے، لاجیکل ریزننگ، اور ہمیں امپیتھی جو ہے اسی میں ہے، ایموشنز۔ تو یہ ہمیں بہت کچھ آگے بڑھنے میں، پلاننگ کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے بچے ہوتے ہیں 8 سال سے لے کے 20 سال تک، کیونکہ ان کا یہ پری فرنٹل کورٹیکس پورا ڈیولپ نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے وہ کبھی اچھے موڈ میں ہوتے ہو، کبھی جو ہے نا ایک دم سے غصے، اور ایک دم سے جو ہے نا واویلا اور شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے ان کا بھی دماغ یہ پورا ڈیولپ نہیں ہوا۔ تو ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ اسی طرح اچھا رویہ رکھنے کے لیے ساتھ ساتھ ان کی تربیت، تزکیے، اور ان کی پلاننگ، اور ان کی زندگی میں کیا وہ کر کے جا سکتے ہیں، پوری اپنی کوشش کے ساتھ لگے رہنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے ہم کیا کر کے جا سکتے ہیں۔ دنیا ایک عارضی جگہ ہے، ہر بندے کے لیے بہت کچھ ہے، اور بندہ جتنا بھی ہے اللہ کی دی ہوئی اس کے اندر نعمتیں ہیں، بہت کچھ کر کے جا سکتا ہے۔ اپنی پلاننگ اور اپنی
بہتر رہنمائی کر کے اور چیزیں سیکھ کے کام کو اچھی طریقے سے کر کے یہاں اس عارضی دنیا سے جا سکتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اور ہمیں دیکھنا ہے بچوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ السلام۔